اپنے اپنے مسلک کی تاریخوں میں دیکھیے اور کل آ کے میرے سامنے پیش کر دیجیے. جی آپ غور فرمائیں. بس ایک مثال دے رہا ہوں. اگر دو ملکوں میں جنگ ہو جائے خدا نخواستہ کہیں بھی, اور ایک ملک دوسرے ملک کی زمین پر ہتھیار کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے, اور بیچ میں وہ انٹرنیشنل چودھری جو ہیں وہ تشریف لے آئیں کہ ہو گیا اب آپس میں میل ہو جانا چاہیے, اور پیس ٹریٹی لکھی جائے اور صلح و نامہ لکھا جائے, آپ بتائیے تو کون لکھوائے گا, کون لکھے گا؟ ٹرمز کون ڈکٹیٹ کرے گا, کون ایکسیپٹ کرے گا؟ شرائط کون لکھوائے گا, کون قبول کرے گا؟ ابھی کوئی کہنے کی بات ہے. جو جیتی ہوئی پارٹی ہے وہ صلح و نامے کے شرائط لکھوائے گی, جو ہاری ہوئی پارٹی ہے اس کو صلح و نامے کے شرائط قبول کرنا پڑیں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ پیس ٹریٹیز کی تاریخ ہے, ہر مذہب کی تاریخ ہے, ہر سوسائٹی کی تاریخ ہے. اس میں اگر ایکسیپشن ہے کہیں, اس میں اگر استثناء ہے کہیں, تو اس صلح و نامے میں کہ جو حضور اور مشرکین مکہ کے بیچ میں ہو رہا ہے. غور فرمائیے گا. بدر میں ہارنے والے, احد کی جنگ میں الٹیمیٹلی ہارنے والے, احزاب اور خندق کے معرکے میں بھاگنے والے, سر پر پیر رکھ کر, جی اب سن 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھنے کے بعد, جس خواب کا ذکر بھی قرآن میں ہے, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مُقَصِّرِينَ. یہ خواب ہے, یہ خواب قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ حضور نے خواب دیکھا کہ میں مراسم زیارت عمرہ بجا لا رہا ہوں, اور تقصیر بھی ہو رہی ہے اور تحلیق بھی ہو رہی ہے, اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے اٹھ کر یہ واقعہ بیان کیا, اور صحابہ کرام کے چہرے جو تو وہ کھل اٹھے, اور رسول چلے, جنگ کرنے نہیں جا رہے, خالی مراسم میں عمرہ بجا لانے کے لیے جا رہے ہیں. اور حدیبیہ کے مقام پہنچے تھے کہ وہی ہاری ہوئی پارٹی جو 3 مرتبہ منہ کھا چکی ہے, وہ سامنے آ گئی کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے. وقت ختم ہو گیا, تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. ہم تو نہیں آنے دیں گے, واپس ہو جائیے. گفتگو بھی کہا اچھا بھائی سلو ہو جائے. اب بھائی سلو ہوتی تو کچھ ہماری ہے کچھ آپ کی, یوں تو ہوتا ہے نا, گیو اینڈ ٹیک. آپ اس سلو کے معاہدے مجھے ایک شرط بتا دیجئے جو حضور نے لکھوائی انہوں نے مانی ہو ہاری ہوئی پارٹی نے, اور ایک شرط بتا دیجئے جو ہاری ہوئی پارٹی نے لکھوائی ہو اور حضور نے نہ مانی ہو. ابھی یہ کیسے سلو ہو رہی ہے؟ وہ ہاری ہوئی پارٹی ہے اور رسول خواب دیکھ کر آئے ہیں. صحابہ کرام کو یقین ہے کہ ہم ضرور, رسول کا خواب غلط نہیں ہو سکتا. اور وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنے کے لیے. کون بیٹھا؟ علی. یہ مسلمات تاریخ, اس میں کوئی اختلافی چیز ہے ہی نہیں. مولا علی بیٹھے لکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ہی غلط ہو گئی. ہم مانتے ہی نہیں, وہ لکھے جو ہم کہتے ہیں بسمک اللہم. مولانا رسول کی طرف کیا کروں کا کاٹ دو, جو یہ کہنے وہی لکھ لو. پہلے پوائنٹ پیچھے ہٹے. دوسرا پوائنٹ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے رسول اللہ مان لیں تو بھی جنگی کیسے ہو, یہ بھی کاٹیے. علی نے کہا میں تو نہیں کاٹنے والا. اور علی رسول مسکرائے کہا اللہ جو تم سے نہیں کٹتا اسے میں کاٹے دیتا ہوں. یہ بھی دیکھیں کب. ابھی آپ واپس ہو جائیے. اب واپس ہو جائیں گے بہت سو کا ایمان واپس ہو جائے گا. رسول نے خواب دیکھا ہے, قرآن نے بیان کیا ہے, کتنی خطرناک منزل ہے. آپ ذرا غور کر رہے ہیں نا, تو اتنی خطرناک منزل. ٹھیک ہے واپس ہو جائیں گے, اگلے سال آئیے گا تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے ہمارا کوئی آدمی جائے گا تو آپ واپس کر دیں گے, ٹھیک ہے. آپ کوئی آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی کچھ سلو رہی ہے, یہ سلو کے سرنڈر ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ بدر کی جنگ جیتے ہیں رسول, قرآن اسے فتح مبین نہیں کہہ رہا ہے. احد کی جنگ جیت رہے ہیں, فتح مبین نہیں. خیبر کا معرکہ جیت رہے ہیں, فتح مبین نہیں. حنین کا معرکہ جیت رہے ہیں, فتح مبین نہیں. خندق کا معرکہ جیت رہے ہیں, فتح مبین نہیں. یہاں جب دب کر صلح کر رہے ہیں تو یہاں آیت اتر رہی ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا, تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے, اسلام جنگ کو ٹال دینے کا مذہب ہے. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. تو کیوں فتح مبین قرار دیا؟ آپ بتائیں کہ یہ جو صلح رسول کر رہے ہیں یہ جذباتی فیصلہ ہے, اس میں کیا عقل ہے؟
اس میں کیا ریشنل ہے بتاؤں آپ کو؟ رسول کی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ ساری پرابلم یہ ہے کہ ہم میں اور مشرکین مکہ اور جو اور مشرکین ہیں، ہمارا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا گیا، ہمارے بارے میں نامعلوم کیا کیا کہا گیا ہے، اور ہم سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو کسی بھی قیمت پر صحیح اس بیریئر کو گرا دو. یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میں کیا ہوں، یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اسلام کے تعلیمات کیا ہیں. تو یہ بیریئر گرا دینا، یہ رکاوٹ کا توڑ دینا رسول کے پیش نظر تھا کہ یہ قریب آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میں کیا ہوں اور اسلام کیا ہے، تو پھر یہ سوچیں گے. اور ادھر انسان نے عصبیت کی اینک اٹھا کر سوچنا شروع کیا اور اسلام اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا. بس مجلس ختم ہو گئی. آپ غور فرمائیں کہ اعلان بعثت سے لے کر سن 6 ہجری تک 19 سال کا عرصہ، 19 سال کے عرصے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کتنے حضور کے ساتھ آئے صحابہ کرام؟ 1200. 2 برس کے بعد سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتا ہے، اب کتنے ساتھ میں ہیں؟ 19 سال میں 1200، یعنی 1 سال میں 100 بھی نہیں پڑے. اور کیا آپ نے؟ اور 2 سال کے بعد جب حضور آ رہے ہیں تو اب کتنے مسلمان؟ 14,000. اور مزید 2 سال کے بعد جب حج آخر میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو اب کتنے صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں؟ 1,25,000. جنگوں کے بعد مسلمان ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں تک بھی نہیں پہنچتی ہے، اس صلح کے بعد مسلمانوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی. اس لیے کہ جنگیں جذبات سے نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں ہمیشہ عقل سے جیتی جاتی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر. موضوع شروع ہو چکا ہے، بس آپ غور کریں، میں نے آج اشارہ کر دیا کہ اسلام کے غلبے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جذباتیت سے اپنے کو نکالیں، عقل کے راستے کو اپنائیں، غصے میں کبھی فیصلہ نہ کریں، حسد کے تحت کبھی فیصلہ نہ کریں، جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر کبھی فیصلہ نہ کریں. جب جذبات طوفان مچائے ہوں اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، اس طوفان کو تھم جانے دیں، پھر عقل کا چراغ لے کر آگے بڑھیں. جذبات سے گتھیاں نہیں سلجھتی ہیں. بچپنے میں پتنگ اڑایا کرتا تھا، کم اڑائی ہے لیکن اڑائی ہے. پتنگ لکھنؤ کی زبان میں کنکریا کہتے ہیں، آپ لوگ پتنگ کہتے ہیں نا. اب اس میں کبھی کبھی ڈور الجھ جاتی تھی. اب ڈور الجھ کے تو غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے تو وہ اور الجھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ڈور کے ہو گئے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب ڈور الجھی تو ذرا رک کے بیٹھے اور عقل کی چٹکیوں سے گرہوں کو کھولنا شروع کیا تو گتھی سلجھتی چلی گئی. تو گتھیاں کبھی کھینچم تانی سے نہیں سلجھا کرتی ہیں، عقل کی چٹکیوں سے سلجھا کرتی ہیں. آپ غور کریں، میں مجلسیں بامقصد مجلسیں پڑھ رہا ہوں. تو اسی دن سے اسلام کا غلبہ شروع ہو جائے گا جس دن آپ جذباتیت سے اپنے کو نکال کے عقل کے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے، عقل کی راہ کو اپنائیں گے. یہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے. کربلا میں حسین کے پاس کیا تھا؟ کوئی بہت بڑا لشکر تھا؟ نہیں. بہت بڑا سرمایہ تھا؟ نہیں. کوئی حکومت پشت کے اوپر تھی؟ نہیں. دیکھیے یزید کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یزید کوئی نواب یا راجہ نہیں تھا. یزید اپنے وقت کی سپر پاور تھا. اس کی حکومت کا ایک سرا سندھ میں تھا، یہاں آپ کے یہاں، اور دوسرا اسپین میں تھا. ایشیا سے لے کے یورپ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی.
اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حسین لے کر چلے قیادی 72 ہیں. یہ بھائی اتنے بڑے حکومت سے ٹکر لینے کے لیے 72 آدمی لے کر چل رہے ہیں اسے. یاد رکھیے وہی عقل کا مسئلہ ہے. حسین یزید کو قتل کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. یزید کو قتل کرتے اس کی جگہ دوسرا یزید آ جاتا. حسین یزیدیت کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حسین کربلا کے میدان میں ان 72 سپاہیوں کو لے کر آ گئے، جن میں بنی ہاشم کے بھی افراد ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، صحابہ کی اولادیں بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، آقا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. سن کے اعتبار سے فرق ہے، صورت کے اعتبار سے فرق ہے، خاندان کے اعتبار سے فرق ہے، شکل کے اعتبار سے فرق ہے، مگر ایک لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ کیا لحاظ کہ حسین کے جس سپاہی کو دیکھیے وہ اپنی جگہ پر حسین دکھائی دے رہا ہے. وہی جذبہ، وہی سینس آف سیکریفائس، وہی اخلاص، وہی للہیت. جیسے مقناطیس سے آپ لوہے کو تھوڑی دیر چپکا دیں تو لوہے میں مقناطیسیت آ جاتی ہے، اسی طرح سے حسین کربلا کے میدان کا وہ مقناطیس تھا کہ اس سے جو آ کر وابستہ ہوا اس میں وہی صفات نمایاں ہو گئے. بس عزیزانو، ہم اور آپ کیا ہیں؟ آپ بھی امام کے غلام ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں. آج ایک غلام کا ذکر ہو جائے اور آپ کی زحمتیں ختم کر دوں. کربلا میں غلام بھی تھے. ایک تو امام کا غلام تھا ترکی غلام، ٹرکش، جس کا نام تھا واضح. یہ بھی آیا کہ اس نے امام سے اجازت دی، امام نے اجازت دی، اور جب یہ جنگ کر کے لڑ کر بہت سو کو قتل کر کے گھوڑے سے گرا. اور ہمارے یہاں کا ماحول کیا، معاشرہ کیا ہے کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ہم ہوتے تو ہم نے کسی نوکر سے کہتے کہ جاؤ اٹھا لاؤ اس کی لاش، ارے یا اور کسی دوست سے کہہ دیتے. مگر یہاں تو اسلام کی مساوات کو نظروں سے دکھانا تھا. تو جس طرح سے حسین علی اکبر کی لاش پر دوڑ کر چلے، اسی طرح سے اس غلام کی لاش کے لیے بھی دوڑ کر حسین چلے. اور جیسے علی اکبر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا تھا، ویسے اس غلام کا سر بھی اٹھا کر اپنے زانوں کو پر رکھا. اور جب آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کے قطرے اس بے ہوش سپاہی کے رخسار پر گرے تو اس نے آنکھ کھول کر دیکھا اسے. اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ اس نے اپنا سر ہٹایا. کہا اپنا سر کیوں ہٹا رہا ہے؟ کہ مولا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، لیکن مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. امام نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے تو میں پڑھا ہوں. امام نے فرمایا تمہیں کیا یاد آ رہا ہے؟ کہا مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میں تو ایک معمولی غلام ہوں، میرا سر تو وقت آخر آپ کے زانوں کے اوپر ہے، جب آپ پر یہ وقت آئے گا تو آپ کا سر کس کے زانوں کے اوپر؟ دیکھیے وفا بھی ایسی تھی کہ اپنی موت کی فکر نہیں. اب یہ ٹرکش غلام تھا، ظاہر ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا. ایک غلام حبشی بھی تھا، بس زحمت ختم آپ کی. ایک غلام حبشی بھی تھا جس کا نام تھا جون. یہ حضرت ابوذر کے غلام تھے. جب حضرت ابوذر کا انتقال ہوا، صحابی پیغمبر بزرگ، تو امام حسین نے اپنے ساتھ لے لیا. اور جب کربلا میں امام زین العابدین بیمار ہوئے تو کہا جون تمہارا خاص کام یہ کہ میرے بچے کی نگرانی کرتے رہنا. جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ یہ جون آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول بس مجھے بھی اب شہید ہونے کی اجازت دیں. تو امام نے فرمایا کہ میں نے تم کو اپنے بچے زین العابدین کی نگرانی پر معین کیا ہے، اگر تم کو اجازت دینا ہے تو جاؤ اور جا کر ان سے اجازت لو. آنے کے بعد آواز در خیمہ پر، فرزند رسول میرا سلام قبول ہو. مطلب سید سادات کو ہوش آ گیا تھا. آواز پہچاننے کا کیسے آئے ہو؟ کہ مولا دفتر قربانی کھلا ہوا ہے. میں نے جب مولا سے اجازت جنگ مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ مجھے اپنا فدیہ بنا دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کے والد گرامی پر قربان ہو جاؤں. زین العابدین نے فرمایا کہ جاؤ جون، میں تو اس لائق نہیں ہوں، مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے، میں تو بستر پر پڑا ہوا ہوں.
جاؤ تم میرے نائب اور نمائندہ بن کر میرے باپ پر اپنی جان کو قربان کرو۔ آئے کہا مولا وہاں سے مجھے اجازت مل گئی۔ کون کہے گا یہ؟ امام نے فرمایا ٹھیک ہے وہاں سے اجازت مل گئی جون، لیکن تم تو ہمارے ساتھ نعمت میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، کیوں مصیبت میں پڑتے ہو؟ یہ لوگ، یہ میرے نانا کی امت جو کھڑی، ان کو کسی کی تلاش نہیں ہے، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں، تم چلے جاؤ، یہ تم کو جانے دیں گے، اپنی جان بچا لو۔ تم جان دے بھی دو گے تو میں بچنے والا نہیں، تو کیا فائدہ، کیوں اپنی جان دے رہے ہو؟ عزیزداروں، امام نے علی اکبر کو بھی جنگ دینے میں تھوڑا تامل کیا تھا تو بیٹے نے خوش آمدید کر کے اجازت دے لی۔ قاسم میں جب تعامل ہوا تو بچے نے چچا کے ہاتھوں اور پیروں کو چوم چوم کر مرنے کی اجازت لے لی، لیکن جب جون کو اجازت جنگ نہیں ملتی تو جون نہ ہاتھ چومتے ہیں، نہ پاؤں پر سر رکھتے ہیں، نہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ مرتبہ سینہ تن گیا، پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں اور کہا فرزند رسول میں سمجھ گیا۔ بات یہ ہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں، بات یہ ہے کہ میں غلام ہوں، بات یہ ہے کہ میں مجہول النسب ہوں۔ آپ نہیں چاہتے کہ میرا یہ نجس خون آپ کے معاذ اللہ آپ کے پاک خون میں ملے، تو فرزند فاطمہ میں بھی طے کر کے آیا ہوں کہ آج میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا کر رہوں گا۔ اب بتائیے حسین کیا جواب دے؟ کیا جواب دے حسین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ بوڑھا حبشی سپاہی غلام آیا، آنے کے بعد لڑا بہادری کے ساتھ اور زمین پر گرا۔ ایک مرتبہ حسین سرانے پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کا بھی سر اٹھا کر زانوں پر رکھا، مگر میں روایت میں دیکھا کہ جب اس کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا آخری ہچکیاں آ رہی تھیں، جب اپنے سر کو امام کے زانوں کے اوپر دیکھا تو مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں کہوں گا جون یہ مسکراہٹ کس بات کی؟ کہا کہ مسکراہٹ اس بات کی ہے کہ جب سپاہی کو اپنی کامیابی کا احساس ہو جاتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جب میں نے اپنے سر کے بہتے ہوئے خون کو حسین کے جسم اقدس سے بہتے ہوئے دیکھ لیا اور میرا خون حسین کے خون میں مل گیا تو مجھے کامیابی کا احساس ہوا۔ بس عزیزداروں، حسین کے سپاہی نے حسین کی گود میں دم توڑا، حسین نے زمین کے اوپر لاشا رکھا اور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کا پالنے والے یہ میرا سپاہی، یہ میرا غلام، یہ میرا جانثار، یہ میرا فدائی زخموں سے چور چور 3 دن کا بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، میرے پالنے والے۔ اس کو 2 باتوں کا بہت شدت سے احساس تھا۔ ایک تو اس بات کا احساس تھا کہ اس کے جسم سے بوئے بد آتی ہے، دوسرا احساس یہ تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہے۔ پالنے والے ایک پیاسے کی دعا سن لے، اپنے رسول کے نواسے کی دعا سن لے، پالنے والے اس کی بوئے بد کو بوئے خوش سے بدل دے اور اس کے جسم کی سیاہی کو نور سے بدل دے۔ بنی اسد کا بیان ہے کہ جب ہم دفن شہداء کے وقت جون کے سرانے پہنچے ہیں تو جون کے جسم سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی اور چہرے کا نور آسمان تک جا رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا